فتوحات تھریس کے بعد مراد نے یورپ کی طرف اپنی پیش قدمی کو جاری و ساری رکھا اور اس سلسلے میں جو جنگ لڑی گئی اسے جنگ مارٹیز کا نام دیا جاتا ہے۔ یورپ میں مراد کا مقابلہ اس وقت تک صرف بازنطینیوں سے تھا اور دوسری مسیحی حکومتوں نے ترکوں کی مدافعت میں سلطنت بازنطینی کو بالکل مدد نہیں دی تھی، یہاں تک کہ یورپ میں بھی جس نے اس سے پیشتر تمام صلیبی جنگوں کی تحریک میں اس قدر نمایاں حصہ لیا تھا، مراد کی ان فتوحات پر کسی قسم کی تشویش کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یونانی کلیساؤں کے پیرووں کی تباہی کو اطمینان کی نظر سے دیکھتا رہا۔ مگر اب فلپوپولس کی فتح نے معاملہ کی صورتحال بالکل بدل دی۔ یہ شہر اگرچہ سلطنت بازنطینی کا مقبوضہ تھا، تاہم بلغاریہ میں واقع تھا۔ اس کی فتح نے عثمانی فوجوں کے لیے بلغاریہ کا راستہ کھول دیا۔ ترکوں کا یہ اقدام بالآخر کلیسائے روما کے زیر سایہ حکومتوں کے لیے بھی تردد کا باعث ہوا اور پوپ اربن پنجم نے ہنگری، سرویا، بوسنیا اور ولاچیا کے فرمانرواؤں کو آمادہ کیا کہ ترکوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کریں۔ چنانچہ اتحادیوں نے 764 ہجری بمطابق 1363 عیسوی میں 20,000 فوج تھریس روانہ کی اور یہ اعلان کیا کہ وہ ترکوں کو یورپ سے نکال کر چھوڑیں گے۔ مراد اس وقت اناطولیہ میں تھا۔ یہ خبر سن کر وہ فوراً یورپ کی طرف روانہ ہوا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی لالا شاہین نے ایک مختصر فوج کے ساتھ، جو تعداد میں مسیحی لشکر کا آدھا تھی، ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا اور رات کو جب کہ اتحادی فوجیں اورنا سے قریب دریائے مارٹیزا کے ساحل پر اپنے خیموں کے اندر شراب و کباب کی سرمستیوں میں مبتلا تھیں، دفعتاً حملہ آور ہو کر تقریباً سب کو تحقیق کر دیا۔ جو لوگ لالا شاہین کی تلوار سے بچ گئے انہوں نے دریا کو عبور کرنے کی کوشش میں ڈوب کر جان دے دی۔ یوں گویا پوری عیسائی فوج ہلاک ہو گئی۔ شاہ ہنگری جو موقع پر موجود تھا بمشکل جان بچا کر بھاگ سکا۔ یہ پہلا مارکا تھا جو عثمانیوں کو یورپ کی سلانی قوموں کے ساتھ پیش آیا۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوہ بلقان کے جنوب کا سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ اس سے عیسائیوں کی قوت کو سخت نقصان پہنچا اور مراد نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ اپنی سلطنت کو بجائے ایشیا کے یورپ میں وسعت دینے کی کوشش کرے گا۔ اسی غرض سے اس نے اب ڈیموٹیکا کو، جو تھریس میں واقع تھا، پایہ تخت بنایا اور پھر 3 سال کے بعد اورنا کو دارالسلطنت قرار دیا۔ اس کی یہ حیثیت فتح قسطنطنیہ تک قائم رہی۔ اورنا سے مراد نے بلقانی ریاستوں پر حملہ کی تیاریاں شروع کی۔ جنگ مارٹیزا کے بعد مراد اور شہنشاہ قسطنطنیہ کے درمیان ایک اور معاہدہ ہوا، جس کی روح سے شہنشاہ نے سلطان کا باج گزار ہونا منظور کیا اور آئندہ جنگوں میں عثمانی فوج کی حمایت میں اپنی فوج کا ایک دستہ بھیجنے کا وعدہ بھی کیا۔ کچھ دنوں تک تو شہنشاہ قسطنطنیہ خاموشی کے ساتھ خراج ادا کرتا رہا، لیکن پھر اسے اپنی محکومی ناقابل برداشت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ 771 ہجری بمطابق 1369 عیسوی میں اس نے روما کا سفر کیا اور یورپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یورپ کی مسیحی حکومتوں کو دولت عثمانیہ کے خلاف ابھارنے کی درخواست پیش کی۔ اس نے پوپ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی ذلت گوارا کی، یونانی کلیسا کے ان تمام عقائد سے ابتری ظاہر کی جو کلیسائے روما سے مختلف تھی، اور مذہبی معاملات میں کلیسائے روما کی برتری بھی تسلیم کر لی۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود اس کا مقصد حاصل نہ ہوا اور مسیحی حکومتیں ترکوں کے خلاف اعلان جنگ کے لیے آمادہ نہ ہوئیں۔ شہنشاہ ناکام و نامراد قسطنطنیہ واپس ہوا اور واپسی میں جب وہ وینس سے گزر رہا تھا تو وہاں کے بعض ساہوکاروں نے، جن سے روما کے سفر کے لیے اس نے روپیہ پیسہ قرض لیا تھا، اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے پاس اتنا روپیہ نہ تھا کہ قرض ادا کر سکے۔ اس کا بڑا لڑکا اینڈرونیکس، جسے وہ قسطنطنیہ میں اپنا جانشین بنا گیا تھا، حکومت کی لذت سے آشنا ہو کر باپ کی رہائی کا خواہشمند نہ تھا، اس لیے اس نے بھی قرض ادا کرنے کی کوشش نہ کی۔ لیکن شہنشاہ کے چھوٹے بیٹے مینوئل نے اپنی املاک فروخت کر کے قرض کی رقم فراہم کی اور شہنشاہ کو آزاد کرایا۔ قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد شہنشاہ نے اینڈرونیکس کو حکومت کے تمام عہدوں سے معزول کر دیا اور اس کی جگہ مینوئل کو مقرر کر کے اسے اپنے ساتھ تخت و تاج کا شریک بھی قرار دیا۔ ناظرین گرامی، اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سادھو جی کی بغاوت
فتوحات بلغاریہ و مقدونہ کا احوال شیئر کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کا سب کا بہت سارا خیال رکھیں۔ آپ سب کے دیکھنے سننے کا شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک اللہ حافظ و ناصر۔